بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ان دنوں ایک ڈیبیٹ بہت ہی مشہور ہوئی اور وہ ہے نامور محقق عالم دین دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے فاضل اور امریکہ میں مقیم حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم واجدی اور اویس اقبال ملحد کے درمیان وجود خدا پر گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کراچی کے نامور عالم دین علم الکلام کے نوجوان شناور حضرت مولانا عبداللہ عمر صاحب، جو کہ کئی رسائل اور کتب کے مصنف ہیں، لکھ چکے ہیں اور رد الحات پر کارہائے نمایاں پیش فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور ان جیسے تمام وہ علماء، نوجوان اور دین کا درد رکھنے والے الحاد کے رد میں جو پیش ہے، اللہ تعالیٰ کاوشیں قبول فرمائے۔ عبداللہ عمر صاحب تبصرہ کرتے ہیں اس ڈیبیٹ پر اور فرماتے ہیں، مفتی یاسر ندیم واجدی اور اویس اقبال کی مکمل ڈیبیٹ دیکھنے کا موقع ملا۔ علم الکلام کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے اس قسم کی ابحاث میرے لیے دلچسپ ہوا کرتی ہیں اور سیکھنے کا بہت کچھ ملتا ہے۔ مفتی صاحب نے علم الکلام میں طاق ہونے کے باعث اویس اقبال پر اچھے داؤ استعمال کیے اور باوجود کوشش کے اس موضوع سے بھاگنے نہ دیا۔ اویس اقبال کے پاس کل جمع پونجی چند طنزیہ الفاظ، محدود درجہ کی معلومات اور بحث سے کنی کترانے کے گروں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اس سب کچھ کے باوجود جس انداز میں مفتی صاحب نے انہیں مٹھی میں لیے بیٹھے رہے وہ کمال تھا۔ موضوع خدا کا وجود تھا۔ پہلے جب دلیل کا معیار عام طے کرنے کی بات آئی تو ملحد وہ بھی طے کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ بہرحال وہ زبردستی قسم کا طے کروایا تو پھر ملحد دلیل پہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ان کی تمام چیزوں پہ بحث کر کے موضوع سے ہٹنا چاہ رہا تھا۔ جن چیزوں کا وجود خدا سے کوئی تعلق تھا نہ واسطہ، مثلا تخلیق آدم کی کیفیت، خدا کا قرآن کا مصنف ہونا، چمپینزی کی تخلیق وغیرہ۔ ایک اور خوبصورت بات جو سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ مفتی صاحب باوجود الجھانے کے الجھے نہیں۔ غیر متعلقہ مباحث پہ وہ فقط لا ادری کہہ کر بات کو واپس مدعا کی جانب لاتے رہے۔ یہ چیز بہت شاندار تھی، اور ایسے مباحث میں، ان چھوٹی موٹی چیزوں میں جو کامیاب ہو جائے فاتح بھی وہی رہتا ہے۔ اب بعض احباب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب بس اہمی ڈیبیٹ تھی، کچھ خاص نہیں تھا۔ تو بھئی آپ کسی سے ڈیبیٹ کر کے دیکھ لیں۔ ڈیبیٹ میں آپ نے فریق مخالف کو پہلے زیر کرنا ہوتا ہے، پھر اسے میدان سے بھاگنے کا موقع نہیں دینا ہوتا۔ باقی ایک شخص جب دلیل کا محور و معیار ہی طے کرنے سے گریز کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیسے اور کیوں کر علمی گفتگو ممکن ہے؟ جب معیار ہی نہیں تو ہر دلیل یہ کہہ کر ردی میں ڈال دی جائے گی کہ یہ تو ہمیں تسلیم ہی نہیں۔ بہرحال ایک شاندار اور جاندار ڈیبیٹ تھی، سن دیکھ کر تو مزہ ہی آ گیا، اور یاد آ گیا چند انگریزی حروف کے علاوہ مفتی صاحب کے پاس وہی درس نظامی کی بوسیدہ منطق اور کلاسیکل علم الکلام کی کاٹ تھی جس نے اویس اقبال کو چاروں شانے چت کیا۔ منطق اور علم الکلام بڑے کام کی شے ہے، لیکن عقل مند بندے کے لیے، عقل بند مندے کے لیے نہیں ہے۔